موحدین کو ان کی توحید نفع دے. بالکل وہی بات مل موجبات نہیں کہ دو موجب واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں. توحید پہ مرنے والا جنتی ہے، چاہے باقی اعمال میں کمی کوتاہی ہو، ان کی سزا مل سکتی مگر وہ عارضی ہوگی، بالآخر جنت کا داخلہ نصیب ہو کر رہے گا. اور جو بندہ شرک پر مرا، چاہے اس کے دائرہ کار میں ساری نیکیاں ہوں، مگر وہ شرک تمام نیکیوں کی بربادی کا باعث ہو. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. انبیاء سے اللہ کہہ آپ نے بھی شرک کر لیا تو آپ کے سارے اعمال باطل ہو جائیں. مَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. جو بندہ ایمان کے ساتھ کفر کر بیٹھے، اور ایمان کی پہلی اساس اللہ کی توحید، اس میں اگر انکار آ جائے، شک و شبہ آ جائے، کوئی خلل آ جائے، فقد حابط اعمالہ، اس کے تمام اعمال برباد. تو توحید نفع دے گی، اس دن توحید نفع دے گی، باقی سب برباد. اب عظمت توحید کیا ہے؟ صحیح بخاری میں مشہور حدیث، الایمان بضع و شعبۃ، ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں. اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، شہادت لا الہ الا اللہ. سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی، خالی پڑھنا نہیں، گواہی. گواہی 3 چیزوں کے ساتھ معتبر ہے. زبان کا اقرار ہو، اور وہ اقرار دل میں تصدیق کی صورت میں ہو، اور پھر سارے اعضاء جو ہیں اس کے مطابق عمل بھی کرے. یکسانیت زبان کے اقرار میں، دل کی تصدیق میں، اور اعضاء کے عمل میں، تینوں چیزیں برابر، تب شہادت پوری ہوگی. یہ سب سے اعلیٰ شعبہ ہے. اور ادنا شعبہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے کسی موذی شے کو ہٹا دینا. آپ چلے جا رہے ہیں، آپ کو کانٹا نظر آ گیا، کوئی پتھر نظر آ گیا، کسی بھائی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، آپ نے چلتے چلتے پاؤں مارا اور اس کو راستے سے دور کر دیا. وقت صرف نہیں کیا، 1 سیکنڈ کا کام ہے. نہ کوئی مال خرچ کیا، نہ کوئی پسینہ بہایا، نہ کوئی وقت دیا، چلتے چلتے کوئی آپ کے سفر میں خلل نہیں آیا. جو قدم آپ نے بڑھایا آگے بڑھنے کے لیے، اسی قدم سے ٹھوکر مار کے پتھر کو دور کر دیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص کو میں نے جنت میں یتقلب فی الجنہ، جنت میں لوٹ پوٹ ہو رہے، چھلانگے مار رہے. جنت میں داخل کیسے ہوا؟ بے اذن نحاہ عن الطریق، اس نے راستے سے ایک موذی شے کو ہٹایا تھا. اللہ تعالی نے اس کی اس کوشش کی قدر کی اور محض اس عمل پر اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیا. یہ ادنا شعب الایمان، ادنا شعبہ ایمان کا سب سے نچلا اور سب سے کم تر شعبہ، کہ راستے سے گندگی ہٹا دینا، کوئی موذی شے ہٹا دینا، ایک لمحے کا عمل ہے، 1 سیکنڈ کا عمل ہے، اور اللہ نے اس کی قدر کی اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیا. تو اعلیٰ شعبہ کتنا باعث اجر ہو. توحید کا کیا مقام ہو، وہ مقام بھی سن لے. مسند احمد کی حدیث، نبی علیہ السلام نے 2 خبریں دی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور نوح علیہ السلام کے بارے میں. اور نوح علیہ السلام والی سند صحیح ہے، موسیٰ علیہ السلام والی سند جو ہے اس میں کچھ ضعف ہے، مگر یہ نوح علیہ السلام والی حدیث اس کی تقویت کا باعث. معنی دونوں کا ایک، شاہد کے طور پر پیش کر سکتے. نوح علیہ السلام والی حدیث کیا ہے؟ جب وہ آخری وقت ان کا آیا، اور یہ آخری وقت کب آیا؟ جب وہ 950 سال تک اللہ کی توحید کی
خدمت کر چکے تھے، لا الہ الا اللہ کی خدمت کر چکے تھے. بستر پہ بیٹا بھی بیٹھا، یا بنی اوصیک بلا الہ الا اللہ، میرے بیٹے جو میں نے 950 سال کام کیا ہے اس کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی خدمت کا، وہ وصیت میں تجھے دے کر جا رہا ہوں. لا الہ الا اللہ، اس کو پکڑ لو.